السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات۔ تو عزیز طلباء، سورۃ التوبہ کا مرکزی مضمون مشرکین سے اعلان براءت یعنی لا تعلقی کا اظہار، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی ہے۔ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی تھی، اور بعد میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سورت کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لیے ہوا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کی تعلیم ہے۔ امان کا مطلب ہے پناہ۔ چونکہ شروع میں ہی مشرکین سے لا تعلقی بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، تو بسم اللہ میں تو امان ہے، الرحمن اور رحیم ہے، تو اس لیے شروع میں ہی چونکہ مقصود براءت تھا تو بسم اللہ کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ سورۃ التوبہ کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے مشرکوں سے بیزاری اور آئندہ انہیں بیت اللہ کے قریب نہ آنے دینے کا اعلان ہے۔ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہجرت کرنے والے مومنین کی فضیلتوں اور جنگ حنین کا تذکرہ ہے۔ یہود و نصارہ کا پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کا بیان ہے۔ مشرکین کی طرف سے حرمت والے مہینوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرنے کو کفر قرار دیا گیا۔ یاد رہے، حرمت والے مہینے رجب، محرم، ذی-القعدہ اور ذوالحج ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی رائج تھا کہ اگر کوئی جنگ جاری ہوتی تو روک دی جاتی تھی۔ یہ امن والے مہینے کہلاتے تھے، حرمت والے مہینے تھے۔ اسلام نے بھی اسے باقی رکھا ہے، لیکن مشرکین مکہ یوں کرتے تھے کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا گیا ہے اور منافقین کی سرزنش کی گئی ہے۔ دوران ہجرت غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رفاقت کا تذکرہ ہے۔ جب ہجرت فرمائی تھی اور غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام فرمایا تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف اور مومن مجاہدین کی تعریف اور جہاد کرنے کی ترغیب کا بیان ہے۔ منافقین کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سازشیں اور منافقانہ حرکتیں بھی بے نقاب کی گئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے۔ جہاد اور علم کی فضیلت کے بیان کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تھے چند اہم نکات۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔